میں آپ کے سامنے نا 3 قسم کی مٹیاں ڈسکس کرنے لگوں. 3 قسم کی. پہلے بھی مجھے یاد ہے کہ میں نے پہلے کبھی کیا تھا. کچھ نئے چہرے ہیں ان کے لیے بات ہے. 3 قسم کی مٹیاں. 3 قسم کی. توجہ. ایک وہ مٹی کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں میں نالان پاک پہنی اور اس مٹی سے گزر گئے. سرکار تو گزر گئے لیکن وہ رب جس نے یہ دنیا بنائی ہے وہ کہنے لگا لا اقسم بہذا البلد. محبوبہ منو تو ایسے مٹی دی بھی قسم. انہاں گلیاں دی. پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں انہاں گلیاں دی, انہاں راواں دی رب قسماں کھاوے انہاں تھاواں دی. اور ایک پنجابی شاعر نے تو کمال کر دیا. وہ کہتا ہے خدا فرمایا محبوبہ میں تیرے سوچ و ناز اٹھانا. خدا فرمایا محبوبہ میں تیرے سوچ و ناز اٹھانا. لوکی میریاں قسماں کھاندے نے میں تیریاں قسماں کھانا. ایک وہ مٹی کے مدینے والا گزر گیا نالین پہن کر وہاں سے گزر گیا. رب نے کیا کہا لا اقسم بہذا البلد. کتنی عظیم مٹی ہوگی وہ. دوسری مٹی وہ مٹی جس پہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں پچھلی 15 صدیوں سے. اور صرف سنی نہیں بلکہ تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ آج جہاں گنبد خضرا ہے اس کے نیچے جو زمین ہے جہاں میرے اور آپ کے آقا آرام فرما رہے ہیں آرام, وہ جو زمین ہے نا وہ لوح قلم سے بھی افضل ہے, بیت اللہ سے بھی افضل ہے. اور یہ کیا چیزیں ہیں؟ عرش معلیٰ سے بھی افضل, عرش معلیٰ سے بھی افضل. 15 صدیوں سے سرکار جہاں آرام کر رہے ہیں وہ مٹی عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. 2 مٹیاں ہو گئی. اب ان کو آپ دیکھیں ان پر فرق. ایک وہ مٹی جس پہ مصطفیٰ کے نالین لگی. کیا بات ہے اس مٹی کی. میں چم چم اکھیاں نہ لاواں صدقڑے جاواں نی مٹی یہ مدینے دی. اس مٹی کی کیا بات ہے کہ رب بھی قسمیں اٹھاتا ہے. کیا بات ہے اس مٹی کی. اور وہ مٹی جس پر مدینے والا 15 صدیوں سے آرام کر رہا ہے. قاضی ایاز مالکی جیسا بندہ بھی شفا شریف میں لکھ رہا ہے اور بڑے بڑے لوگ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ وہ مٹی عرش معلیٰ سے بھی افضل ہے. 2 مٹیاں ہو گئیں. اب ان دونوں مٹیوں کا مقام اگر آپ سمجھ گئے ہیں تو تیسری مٹی کو سنیں. تیسری وہ مٹی جس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کے پیکر بشری کو بنایا. جس مٹی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹرکچر ڈھانچہ مبارک جو تیار کیا وہ مٹی. اب آپ تینوں مٹیوں کو دیکھیں اور اپنے دل سے پوچھیں ان تینوں مٹیوں میں سے افضل مٹی کون سی ہے جس سے سرکار کا وجود بنا, پیکر بشری تیار ہوا, ڈھانچہ مبارک تیار ہوا. ایک وہ مٹی جس کی رب قسمیں اٹھا رہے ہیں. دوسری وہ مٹی جس پر 15 صدیوں سے مدینے والا آرام کر رہا ہے. اور تیسری مٹی وہ جس سے رسول اللہ کا ڈھانچہ مبارک بنا ہے. ہوں تسی دسو سب تو مبارک تے افضل مٹی کیڑی ہوئی پھر جس سے سرکار کا وجود بنا ہے. اب یہ اگر آپ سمجھ گئے ہیں نا, اب سمجھ گئے ہیں اگر اس کا فرق, تو آئے آپ کو بتاؤں ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے. سرکار نے کہا لوگوں جب رب نے جس مٹی سے میرا پیکر بشری بنایا تے مٹی بچ گئی, مٹی بچ گئی. سرکار میں انا خلقنا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربت واحد. کہا جو مٹی میرا پیکر بشری تیار کرتے ہو جو مٹی بچ گئی اس مٹی سے ایک رب نے ابو بکر بنا دیا, دوسرا عمر بنا دیا. ایک ابو بکر بنا دیا, ایک عمر بنا دیا. تصور کر سکتے ہیں پھر کون پہنچے ابو بکر و عمر کی عظمت تک. اور ہو سکتا ہے یہ کسی کو ہضم نہ ہو, کوئی رافضی سوچ رکھنے والا بندہ ہو وہ کہ ہو جی گل ہو گئی جی یہ, کیونکہ یہ باتیں تو مومنوں کو اور حلالیوں کو ہضم ہوتی ہیں نا, ہر کسی کو ہضم ہونے والی بات نہیں. لیکن لاجک پیش کرنا میرا کام ہے. قرآن پاک ہے, قرآن پاک جب ہم اپنی کسی میت کو تدفین کرتے ہیں نا تو ہم 3 آیتیں پڑھتے ہیں. 3 دفعہ مٹی, یہ طریقہ سنت طریقہ. قبر جب تیار ہو جائے تو اس پر جب مٹی پھینکی جاتی ہے تو 3 مرتبہ اور 3 آیات پڑھی جاتی ہیں قرآن کی. منہا خلق, 3 لفظ پڑھے جاتے ہیں. منہا خلقناکم, اس کا مطلب ہے ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا. منہا خلقناکم.
اور دوسری وفیہا نعیدکم، ہم تمہیں دوبارہ اسی میں لٹائیں گے، وفیہا نعیدکم، اور تیسری جب مٹھی پھینکتے ہیں مٹی کی تو کہتے ہیں ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اور ہم اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ یہ قرآن کی آیات ہے۔ رب کہتے ہیں ہم نے تمہیں جس مٹی سے پیدا کیا ہے اسی میں تمہیں بولیں یارا وفیہا نعیدکم، اسی میں لٹائیں گے، اور تے پھر تانوں تیجی آری اسے مٹی تو چکاں گے، دوسری دفعہ پھر اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ اس کا مطلب ہے ابو بکر عمر تو آج بھی مدینے والے کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، تو وہ مٹی پھر اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ تو اب قرآن ہے، قرآن۔ رب کہتے ہیں جتھوں جیڑی مٹی تو پیدا کیتے ہیں اوتھے ہی تانوں دوبارہ رکھاں گے۔ تو مصطفیٰ اور ابو بکر عمر کی مٹی تو جڑ گئی ہے، وہ سمجھ آ رہی ہے نہیں آپ کو؟ جڑ گئی ہے وہ مٹی، وہ ایک ہو گئی ہے۔ تو کہا اور اسی میں سے تمہیں دوبارہ اٹھائیں گے۔ اور سرکار کی صحیح حدیث ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ایک دن سرکار ہمارے درمیان تشریف لائے اور منظر دیکھنے والا تھا، منظر دیکھنے والا تھا۔ کیا تھا منظر؟ کہتے ہیں ایک پاسے حضرت ابوبکر صدیق دا ہاتھ سی تے ایک پاسے جناب عمر فاروق دا ہاتھ سی، اور سرکار نے صحابہ کو مخاطب کیا اور کہا صحابہ اس منظر کو دیکھ لو، اپنی آنکھوں میں اتار لو، دل میں اتار لو، سینے میں اتار لو، یہ منظر تم دوبارہ دیکھو گے۔ کلنا نبعث الی یوم القیامہ، سرکار نے فرمایا دیکھو گے تم سب، کلنا نبعث الی یوم القیامہ، کہ ہم قیامت والے دن بھی اسی طرح اٹھیں گے، ہم قیامت والے تینوں یار اسی طرح آئیں گے۔ ایک طرف میرا ابو بکر ہوگا، ایک طرف عمر ہوگا، یعنی ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، ہم تمہیں دوبارہ بھی اسی مٹی سے اٹھائیں گے۔ اور ایک شاعر بھی جب بات کرتے ہیں نا تو وہ کوئی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں کرتے۔ وہ ایک شاعر نے بھی کہا ہے، وہ مجھے پورا شعر تو نہیں آتا، اس کا ایک جملہ ہے، اس نے کہا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا، یعنی جتوں چکی گئی سی اتھے ہی پہنچ گئی۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اچھا یار اب یہ قرآن کی روشنی میں نے آپ کو بتایا ہے، جب آپ کا دل یہ مان گیا ہے تو آئے پوچھتے ہیں سوال کہ یا اللہ تو مٹی چکی کتھوں؟ مانتے لے ابو بکر عمر اتھے ہی نہیں جتوں انہوں نے بنایا گیا، اور قرآن بھی ہے اس پر پورا لاجک ہے، وہاں سے ہے، اور ہم نے پڑھ لی روایات بھی، اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی افریقیہ میں لکھا ہے اس کو کہ سرکار نے کہا نا ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحد، میں ابو بکر عمر ایک ہی مٹی سے ہمارا وجود تیار ہوا، میری بچی ہوئی مٹی سے ابو بکر عمر کو تیار کر دیا گیا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو لکھا۔ اچھا یہ سب باتیں جب مان لی تو ذہن میں آتا ہے پھر یہ مٹی کہاں سے لی گئی ہوگی؟ ایک وہ مٹی ہے جس کی قسمیں خدا اٹھا رہے مصطفیٰ کی نالین لگنے پر، ایک وہ مٹی ہے جس پر مدینے والا سو گیا، آرام کر رہا ہے 15 صدیوں سے، وہ عرش مولا سے، لو قلم سے، کعبہ سے، بیت اللہ سے افضل ہو گئی۔ تو یہ تیسری مٹی جو ان سے افضل ہے یہ لی کہاں سے ہے؟ تو اس کو بھی رسول اللہ نے اپنی حدیث میں بتایا، سرکار کی صحیح حدیث ہے، سرکار نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جتنی جگہ ہے وہ جنت کا ٹکڑا ہے، یعنی جہاں پر آج بھی مصطفیٰ آرام کر رہے ہیں ابو بکر عمر، تو وہ کون سا ٹکڑا ہے؟ تو مطلب وہ مٹی اور جنت ہی چکی گئی۔ اللہ کرے تانوں سمجھ آ جائے، اللہ کرے آپ کے من میں یہ اترے مقام صدیق و عمر اور آپ کو سمجھ آئے، اور آپ ان لوگوں سے بچ جائیں جو ان لوگوں کے حوالے سے سوچتے نہیں ہیں اور بات کر جاتے ہیں، اپنا بیڑا نہ غرق کرنا۔